اللہ ہم نے انہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، بہت زیادہ آپ سنیں گے کہ ان کا نام لیا جاتا ہے کھاتے پیتے وقت، ان کے نام کی گیارہویں دی جاتی ہے یا دوسری حاجات کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھیں، میری بات نہ سنیں، ان کی کتاب پڑھ لیں، فتح الربانی پڑھ لیں، کنیت الطالبین پڑھ لیں، عربی کے اندر بیروت سے چھپی ہیں، عربی میں موجود ہیں، اردو کے اندر ان کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ جو ان کے نام کی خرافات کی جاتی ہیں، کھایا پیا جاتا ہے یا پیسہ بٹورا جاتا ہے ان کے نام پر، ان کی دعوت و تبلیغ ہر خطبہ کے اندر، واللہ میرے پاس فتح الربانی ان کی کتاب ہے، ان کی تقریریں اس میں موجود ہیں عربی کے اندر، ہر خطبہ انہوں نے لا الہ الا اللہ سے شروع کیا، لیکن انہیں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا گیا، مشکل وقت میں انہیں سے مانگا جا رہا ہے۔ حالانکہ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن ان کی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ سورہ یونس پارہ نمبر 11، سورہ عقب، جگہ جگہ پہ اللہ کریم فرماتے ہیں، یہاں بھی فرمایا کہ وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ پھر مجرم یقین کر لیں گے کہ آج اس دوزخ کے اندر گرنا ہی گرنا ہے، یہاں سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے پھیر پھیر کر کے پھر دوبارہ پھر سے دوبارہ کئی دفعہ لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن کے اندر ہر مثال کو بیان کیا، سمجھانے کی کوشش کی، سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ کریم فرماتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہر چیز سے زیادہ انسانی جھگڑالو نکلا، سمجھانے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کے اوپر قائم رہا، ضدی بن گیا۔ تو بھائیو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، لوگوں کو کس چیز نے منع کر رکھا ہے؟ ایمان لانے سے، اللہ کی بات ماننے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ اس جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کس نے انہیں منع کر دیا ہے کہ اپنے رب سے وہ معافی نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے، بخشش نہیں مانگتے اپنے رب سے؟ مگر ان کے پاس پہلے لوگوں کے حالات آ چکے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب کے اندر پہلے لوگوں کے حالات بتلائے کہ فلاں نبی آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے نبی کو جھٹلا دیا، نبی کی نافرمانی کی، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ ہر پارے میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کا، کسی نہ کسی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اب ہمارا تذکرہ اللہ کریم کر رہے ہیں، آنے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کے حالات آئے، ان کی تباہی انہوں نے دیکھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تباہ ہو گئے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے۔ اور یأتیہم العذاب قبولا، سامنے عذاب بھی ہے۔ تو یہ تقریباً آج کے درس کے اندر، ہم خطبہ کے اندر تقریباً آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہم نے پڑھا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، یہ جو ہمارے حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اس طرح انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے جس طرح درندے جنگل میں لڑتے ہیں۔
ایک مر گیا، دوسرا زخمی ہو گیا، تیسرا لنگڑا ہو گیا، ایسے جانوروں کی زندگی ادھر گزار رہے ہیں۔ کیا وہ کام نہیں جو ہندوستان کے اندر ہوتا ہے اور ادھر نہیں ہوتا؟ صرف گائے کے گوشت کے علاوہ، وہ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے، تم کھا سکتے ہو، یہی مجھے تو فرق نظر آ رہا ہے۔ وہ 16 لاکھ جانیں کس لیے قربان ہوئی تھی؟ کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ کیا ہم ان سے آگے چلے گئے، ان سے زیادہ ہم نے قرآن پاک پر عمل کر لیا، اس کے نظام کو نافذ کر لیا؟ کوئی گائے کے گوشت کے علاوہ کوئی چیز بتا دے، وہی سیم زندگی، سرداری نظام ہے، جس کا دل کرتا ہے جس پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اگلے دن وہ ایک عورت بھیک مانگ رہی ہے اپنے بچوں کی زندگی کی، اپنی بیٹی کی عزت کی، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کے، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی نہیں جانا۔ یہ جو ایکشن لینے والے، سوموٹو لینے والے جج صاحبان رات کو ہی کھول لیتے ہیں کسی سیاسی کو پناہ دے، جوں تک نہیں رہی، مسل شدہ ان کی لاشیں ملی۔ اب جی پولیس پہنچی ہے، تحقیق ہوگی، کیا کہانیاں ہی بنی گی اور کیا ہوگا؟ پہلے کیوں نہیں پہنچی ان کو بچانے کے لیے؟ پھر آپ نے دیکھ لیا یہ درندگی ہے، حیوانگی ہے۔ بھائیو، یہ شیطان نے ایک پٹی پڑھائی ہے، یہ ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب تک نظام نہیں آئے گا تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھو، نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کوئی مقدس شخصیت ہے تو بتاؤ؟ ان کی جماعت سے بڑھ کر، جس میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حیدر کرار موجود ہے، کوئی مقدس جماعت ہے تو بتاؤ؟ نہیں ملے گی۔ لیکن انہیں بھی قانون کی ضرورت پڑی، انہیں بھی قانون کی۔ بھائیو، یہ جو قاتل پھر رہے، یہ آپ نے فالیہ کے اندر، عدالت کے اندر، یہ عدالت کے باہر کل دیکھا، واقعہ ہوا، سنا، کتنا دکھی ہے۔ کچھ لوگ تو ان کے مخالف تھے، کچھ راہگیر تھے ادھر ادھر پھرنے والے، ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ جو زخمی، ان کا علاج معالجہ کون کرے گا؟ بھائیو، قانون ہوتا نا، قانون۔ یہ تاریخوں پہ تاریخیں نہ پڑتی، فوراً ہی سنایا جاتا۔ ہر شہر کے اندر ایک قاتل کو لٹکا دیا جائے، اگلے دن یہ قتل و غارت نہیں ہوگی۔ پتہ ہے نا کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، سفارش ہوگی، چھوڑ جاؤں گا یا ویزا لگواؤں گا، بیٹھ چلا جاؤں گا۔ تو بھائیو، نظام کے لیے کوشش کریں، قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں۔ انسانیت تب مکمل ہوگی جب نظام آئے گا، مکمل اسلام آئے گا ہمارے اوپر، معاشرے کے اندر سکون ہی سکون ہوگا۔ پھر اللہ کریم اپنی رحمتوں کے خزانوں کے دروازے کیا ہیں؟ کھول دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے مال ہی مال ہو۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم وطن عزیز کے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، ہمارے سیاسیوں کو، ہمارے وڈیروں کو آپس میں اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، اور ہم کو بھی بجائے لڑائی جھگڑے کے اتفاق، امن، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔